ناظرین، پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ محسن اقبال آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام میں ہم ان باتوں کو شامل کرتے ہیں جو ہماری کلیسیائی ترقی کے لیے ہوتی ہیں اور ہماری معاشرتی ترقی کے لیے ہوتی ہیں۔ تو معاشرے میں جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو یہاں پر جسمانی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور روحانیت میں بڑھنے کے لیے ہمیں ایک لفظ جس پر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے دعا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص جب دعا کے لفظ کو سنتا ہے تو ایک دفعہ وہ الرٹ ہو جاتا ہے اور اس کو سننا پسند کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا معاشرہ یا دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو اس جملے کو رد کرے۔ جو زندہ خدا کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے نزدیک دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس اہمیت پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت بہت بڑے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ بھی اس جملے کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں دعا۔ لیکن اس کے مد مقابل ایک اور جملہ جو ہمیں سننے کو ملتا ہے لوگوں سے، معاشرے میں، اور بہت سارے ذہنوں میں یہ سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر رابرٹ حمید صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے آج کے اس موضوع کے حوالے سے، اور آپ کے ساتھ مل کر ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو برادر موسم، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ نے مجھے ایک بار پھر اس پروگرام دوراہا پر جو ہے مدعو کیا، اور میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے، اور خاص طور پر اس موضوع کے لیے جو بڑا خوبصورت ہے اور اچھا انتخاب کیا ہے تاکہ ہم مل کر سیکھیں اور دوسروں کے لیے بھی ہم باعث برکت بن سکیں۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین، خداوند آپ کو برکت دے۔ پاس صاحب، یہ جو موضوع ہے اس کا چناؤ ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس بات کو سننا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اکثر و بیشتر دن بھر دعائیں کرتے ہیں، انڈیویجولی طور پر بھی ہم دعا کرتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیونکہ انسان جو ہے وہ رزلٹ کا بھوکا ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کو جلد جو ہے وہ کسی بھی بات کا رزلٹ مل جائے۔ بے شک، تو اس لیے آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ہماری جو دعا ہے یہ قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ہماری دعا جو ہے وہ قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ برادر محسن، اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات پر بات کریں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ دعا جو ہے وہ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تمام مذاہب میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جب بحیثیت انسان ہوتے ہوئے جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ہم فطرتی طور پر جو ہے ہم فوراً ہمارا رخ جو ہوتا ہے وہ خدا کی طرف ہوتا ہے، اور دعا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایماندار دعا جو ہے ہمارا پہلا سٹیپ ہوتا ہے تاکہ ہم ان تمام مسائل سے نکلنے کے لیے خدا کی طرف رجوع لائیں۔ تو دعا کی جب ہم اہمیت کی بات کرتے ہیں تو اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور جب دعا کی اہمیت کی ہم بات کرتے ہیں تو مجھے ایک بک ہے، مجھے اس رائٹر کا نام یاد نہیں، لیکن خدا کے بیٹے کو چومو اس نام سے ایک کتاب ہے، اور اس میں کیا ہی خوبصورت انداز میں ایمان کے تعلق سے جو ہے وہ اسے اس طرح الیبوریٹ کیا گیا ہے کہ ایمان ایک ایماندار کی زندگی میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک بدن میں روح۔ جس طرح ایک بدن کے اندر روح ہے تو اس کی اہمیت ہے، اگر بدن میں روح نہیں تو وہ مردہ ہے۔ تو میں اس کے ساتھ اضافہ دعا کے موضوع پر بات چونکہ کر رہے ہیں تو میں بالکل اسے اسی طور پر آگے بڑھاتا ہوں کہ دعا ایک ایماندار کی زندگی میں اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ بدن میں روح، جتنا کہ آنکھ میں بینائی، جتنا کہ سورج میں روشنی اور تپش ہوتی ہے، یہ دعا کی اہمیت ہے اور بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو دعا جو ہے وہ معجزات کی کنجی ہے، اور دعا جو ہے وہ خدا کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، گفتگو ہے۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو یہ بہت بڑے پریولیج کی بات ہے، بہت بڑے استحقاق کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا سے بات کرے، اور یہ خود خدا ہی نے جو ہے اسے مقرر کیا ہے۔ اور ہم پیدائش کی کتاب کے تیسرے باب کی 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے ٹھنڈے پہر آدم اور حوا کے پاس جو ہے وہ آتا،
اور بات چیت کرتا ہے. تو یہاں ہمیں دعا کے تعلق سے ہمیں دنیا کی پیدائش یعنی کہ آغاز ہی سے دعا کے بارے میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا خود جو ہے انسان کو اپنے ساتھ انوالو کرتا ہے, شامل کرتا ہے. تو یہ بہت زبردست اور بڑے ہمارے لیے پریولیج کی بات ہے. اور پھر خدا کا بندہ پولس بھی اس بات پر زور دیتا ہے اور پہلا کرنتھیوں 6 باب میں اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ جب ہم خدا کی صحبت میں ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک روح ہوتے ہیں. all right. تو یہ بہت خوبصورت اور زبردست بات ہے کہ انسان خدا کے ساتھ رفاقت رکھے, اس کی حضوری میں آئے اور اسی طرح وہ آگے بڑھے. اور ایک اور بات یہاں پر میں کہنا چاہوں گا, لوکا 8ویں باب میں ہم اس عورت کے بارے میں دیکھتے ہیں جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور اس نے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا. جی. تو یہاں ایک بہت زبردست بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ دعا کے تعلق سے کہ جب اس عورت نے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا تو خداوند یسوع مسیح نے وہاں فرمایا کہ مجھ سے قوت نکلی ہے. تو قوت کا نکلنا اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا سے قوت جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. all right. سو کیونکہ موضوع کے حوالے سے سوال کو ہم آگے بڑھائیں گے. سوال یہ تھا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعائیں تو ہم کرتے ہیں, ریاضتیں بھی ہوتی ہیں, بہت سارے مناجاتیں بھی خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں, لیکن جو نقطہ ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے. اب ہم اس بات کی طرف بڑھتے ہیں کہ دعا کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم دعا کرتے بھی ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی. تو اس کے لیے میں ایک ریفرنس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جی شیور. تواریخ کی کتاب, تواریخ کی دوسری کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کا 20واں باب, تو یہاں پر ہمیں یہودا کے بادشاہ یہوشفت کا ہمیں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. تو یہاں 20ویں باب میں جو حالات ہیں یہودا کے قبیلے کے, تو پہلی 4 آیات میں میں ان حالات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس پورے ٹیکسٹ کا تعلق جو ہے وہ دعا کے ساتھ ہے. all right. ٹھیک ہے. تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی امون, بنی مواب اور اس کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشفت سے لڑنے کو چڑھائی کی. تب چند لوگوں نے آ کر یہوشفت کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا اموا تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے, اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہیں جو عین جدی ہیں. تو یہ حالات ہیں کہ قوم پر جو ہے یہودا کا جو قبیلہ ہے اس پر 3 اقوام جو ہیں, بڑی اقوام نے چڑھائی کی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تیسری آیت میں لکھا ہے کہ یہوشفت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے. تو 3 باتیں بدر محسن یہاں پر بڑی زبردست ہیں جس کا تعلق جو ہے اس بات سے ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. جی. تو یہاں اس ٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دل سے خدا کا طالب ہونا. جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اس میں جب ہم آخر میں اینڈ میں دیکھتے ہیں تو جب یہوشفت دل سے خدا کا طالب ہوا اور عاجزی, یعنی کہ روزہ جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتا ہے, جب اس کے اندر انکساری آئی, عاجزی آئی اور وہ دل سے خدا کا طالب ہوا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے قوم کو اکٹھا کیا. یہاں ایک یونٹی نظر آتی ہے. تو یہ 3 چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں, اور جب یہ 3 چیزیں یہاں پر ہمیں ملتی ہیں اور اس کا رزلٹ ہمیں ملتا ہے کہ خدا خود اس جنگ کو لڑنے کے لیے جو ہے وہ وہاں موجود ہے اور اس نے اپنی الہی مداخلت کو ظاہر کیا. تو اس بات سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے دل سے خدا کا طالب نہ ہونا. دعا قبول جب نہیں ہوتی تو اس کا جو پہلا سبب یہی ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں. ایک روٹین ہے. زبردست. ہاں, بہت زبردست بات آپ نے کی ہے کہ جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ جب ہم دل سے خدا کی طرف رجوع نہیں لے کر جاتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو ایک اور بات ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اس کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا, کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. یعنی کہ آلویز ہیومن بینگ کی نیچر میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آئی ایم رائٹ, کہ میں ٹھیک ہوں. اس میں
نیت کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ میں اس پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دعا تو کرتے ہیں اور نیت کا اس میں کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ برادر محسن، آپ نے دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس میں جو بات آپ نے کی ہے نیت، تو یہ بہت اہم اور بہت ضروری بات ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے۔ آل رائٹ۔ اور خدا ہمارے باطن کو جانتا ہے، اور ہماری دعاؤں کا جواب یا دعا قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارا باطن جو ہے وہ خدا کے حضور خالص نہیں ہے۔ آل رائٹ۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اور ہم خود غرضی کی دعا کرتے ہیں، اور اس میں جو خاص ایک بات سیکھنے والی یہ ہے کہ دعا تو کرنی ہے، لیکن خدا کی مرضی کو ہم نے ضرور شامل کرنا ہے۔ اور اس کی خوبصورت مثال ہمیں باغ گتسمنی میں نظر آتی ہے خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں، کہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے جو حالات تھے اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح نے خاص بات کی کہ تو بھی اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور ہمیں ایک اور چیز بھی یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا بحیثیت پروردگار، بحیثیت باپ جو ہے وہ ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، لیکن اس کی مرضی یہ بھی ہے کہ ہم وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی اپنی زندگی میں پوری کریں۔ تو نیت جو ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے دعا کے قبول ہونے کے ساتھ۔ دل کا صاف ہونا، ہاتھوں کا پاک ہونا، اور یہ ساری چیزیں ہمارے باطن اور ہماری زندگی کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہم کس طور سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے، تم مانگتے ہو پر پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ آل رائٹ۔ تو بری نیت جو ہے یہ کبھی بھی ہمارے لیے جو ہے وہ باعث برکت نہیں ٹھہرتی۔ اگر عام جسمانی طور پر بھی دیکھیں تو آپ نیت کو کب تک چھپائیں گے؟ بری نیت جو ہے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اچھی نیت جو ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو خدا چونکہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور وہ جانتا ہے، اور وہ ہماری ضروریات سے بھی واقف ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے جو میرے سامنے ہے یہ کس نیت سے مانگ رہا ہے۔ تو یہ نیت جو ہے بڑی اہم ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ دعا نہ قبول ہونے کی جو آپ نے وجہ بیان کی ہے نیت کے حوالے سے، کہ باطن کا صاف ہونا اور پاک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا ظاہر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور باطن بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جس کے سامنے ہم دعا کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف ظاہری طور پر نہیں دیکھ رہا ہوتا ہمیں، بالکل وہ باطنی طور پر ہمیں انالائز کر رہا ہوتا ہے، اور تب وہ ہمیں جواب دیتا ہے جب باطن ہمارا کلیئر ہوتا ہے۔ بہت زبردست بات۔ تو یہاں پر میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا، یسایہ نبی کا صحیفہ جب ہم پڑھتے ہیں پہلا باب، تو یہاں بہت خوبصورت بات جو ہے اسی تعلق سے جو ہے درج ہے۔ پہلے باب کی 15ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا، تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ آل رائٹ۔ اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بد فعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ آل رائٹ۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان سب کا تعلق جو ہے ہمارے باطن سے ہے، ہماری نیت سے ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور خدا کا بندہ بزرگ داؤد بھی کہتا ہے کہ اگر میرے دل میں بدی ہو تو وہ میری دعا نہیں سنے گا، بالکل نہیں سنے گا۔ بہت زبردست بات کی ہے، اور ایک اور بات ہم اپنی گفتگو میں شامل کریں گے۔ پادری صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بڑی اہم بات ہے جو اکثر و بیشتر ہم معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں، اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ بات ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں یا معاشرے میں بد تہذیبی سے پیش آتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ ہماری اسپرچول لائف پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ تو کیا یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے جب ہم خاندان میں اور معاشرے میں بد تہذیبی سے پیش آتے ہیں؟ جی بالکل، اس کا تعلق بڑا گہرا تعلق ہے، اور اگر ہم اس کو عہد جدید میں پطرس کے خط میں دیکھیں تو وہاں پر بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ اسی تعلق سے لکھی ہوئی ہیں۔ آل رائٹ۔ اور ایک بائبل کا جو مفسر ہے، میں اس کی بک مجھے نام یاد نہیں، لیکن وہ میاں بیوی کے تعلق کو اس طور سے بیان کرتا ہے کہ بیوی جو ہے اور شوہر جو ہیں، آل رائٹ، ان دونوں کے تعلقات کو بیان کرتے ہوئے وہ بات کرتا ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ کب رکتی ہیں۔ آل رائٹ۔ عورت کے لیے یعنی بیوی کے لیے تابع داری اور فرمانبرداری جو ہے
اطاعت جو ہے یہ بہت ضروری ہے. آل رائٹ. اور مرد کے لیے جو ہے شوہر کے لیے عقل مندی سے پیش آنا اور اپنی بیوی کی عزت کرنا. آل رائٹ. تو یہ دو پر ہیں جو جب ہم اس طور سے ایک فیملی کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تو یہ ایک عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے اور اس سے خدا بھی خوش ہوتا ہے. اور اگر میں ضرور اس کو پڑھنا چاہوں گا آپ کی اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے، تاکہ ہم اس بات سے سیکھیں کہ جو ہمارا خاندانی رویہ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. آل رائٹ. کیونکہ یہاں پر پہلا پطرس 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر شوہر اور بیوی کے تعلق سے خدا کا بندہ پطرس جو ہے وہ بات کرتا ہے. اور یہاں پر ایک خوبصورت مثال جو ہے وہ سارہ کی ہے، اور اسے ہم 5ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی ہیں. نمبر 1 تابع داری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. چنانچہ سارہ ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی، تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں. اور پھر آگے شوہر کی بات ہے کہ اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. All right. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو عزت کی بات ہے، یہاں پر جو عقل مندی کی بات ہے، اور یہ انوائرمنٹ کو پیش کر رہی ہے. تو یہ انوائرمنٹ کس قدر ضروری ہے. اور اگر ایسا انوائرمنٹ جو ہے، ایسا ایٹیٹیوڈ گھروں میں موجود نہیں ہے، تو یہاں پر لکھا ہے کہ دعائیں رک نہ جائیں. تو اس کا مطلب ہے دعائیں رک سکتی ہیں بد تہذیبی کے ہونے کے بد تہذیبی کی وجہ سے، اگر اطاعت نہیں ہے، فرمانبرداری نہیں ہے. یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. بہت زبردست آپ نے کتاب مقدس میں سے مثال دی ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کو اپنی جو رسپیکٹ ہے اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں تاکہ ان کی دعائیں رک نہ جائیں. ایک جو بات ہے وہ ہوتی ہے نامعافی کی روح، یعنی کہ ہم معاف کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. اور کتاب مقدس واضح طور پر اس کو بیان کرتی ہے کہ جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے لیے ویسا ہی کرو. اور یہ جو مثال خداوند یسوع المسیح نے دی ہے، دنیا میں اس جیسی مثال اور ہمیں کہیں نہیں ملتی ہے. کسی معاشرے میں، کسی اور کتاب میں، کسی اور جگہ ایسی ریسرچ کے ساتھ بات نہیں ملتی ہے. تو میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری دعا اس وجہ سے بھی رک سکتی ہے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور میں اس بات کو تھوڑا سا الیبریٹ کرنا چاہوں گا کہ لفظ مسیحت میں سے خداوند کی تعلیمات میں سے 2 باتوں کو آپ نکال دیں. وہ ہے معافی اور وہ ہے محبت. یہ 2 چیزیں آپ نکال دیں تو پھر میں اگر اپنے الفاظ استعمال کروں تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پھر مسیحت کے پلے کچھ نہیں ہے. یعنی محبت اور معافی اگر نہیں ہے تو خداوند یسوع مسیح نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر تجھے یاد آئے کہ تجھے تیرے بھائی سے شکایت ہے، ٹھیک ہے، اور تو اپنی قربانی جو ہے وہ وہیں پر چھوڑ دے، پہلے اس سے صلح کر لے. اور ایک اور بات جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اس دعا میں ہم ہر روز بار بار جو ہے اس بات کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ جس طرح ہم دوسروں کے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. تو اس کا سادہ سا جو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی شرط ہے کہ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی معاف نہیں کیے جائیں گے. تو جب ہمارے گناہ قائم ہیں، ہمیں معافی ملی ہی نہیں ہے، تو پھر خدا کے حضور ٹھہرنا، اس کے حضور جانا جو ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر مشکل ہے. تو آپ کی بات، جو سوال آپ کا ہے کہ نامعافی کی جو روح ہے یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. اور نامعافی کی روح جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، بہت بڑا سبب ہے، ایک رکاوٹ ہے بہت بڑی. جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو پھر ہم بھی معاف نہیں ہوتے، اور جب ہم معاف نہیں ہوتے تو پھر ہم خدا کے حضور کس منہ سے جا سکتے ہیں، کیسے جا سکتے ہیں؟ All right. یعنی کہ اس کے وسیلہ سے ہماری دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی. Exactly. کوئی مثال دینا چاہیں گے آپ اس حوالے سے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہمارے خلاف کوئی شخص ہے یا اس نے ہمارا برا کیا ہے
اور اس کو ہم معاف نہیں کرنا چاہ رہے، تو اس حوالے سے بھی تو اگر معاف ہم کرنا نہیں چاہ رہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم معاف ہوں گے بھی نہیں. All right. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے معافی کی ضرورت نہیں تو پھر ہم بائبل کی اس تعلیم کو جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. تو ہر شخص، داؤد خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اگر تو ہمارے گناہوں کو حساب میں لائے تو ہم میں سے کون تیرے حضور ٹھہر سکتا ہے. رائٹ. تو ہم تو اپنی زندگی میں ہر روز باتوں میں خطا کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم معاف کیے جائیں اور ایک دوسرے کے قصور ہمیں معاف کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ بات دعا کی ہو رہی ہے تو یہاں پر ایک بات میں ضرور شامل کرنا چاہوں گا. خدا کے خادم بزرگ پادری جیرڈ مل صاحب، انہوں نے ہمیں دعا کے تعلق سے خوبصورت پیٹرن جو ہے وہ سکھایا تھا. اوکے. اور اسے اعمال کی کتاب میں ہم سیکھتے ہیں ایکٹس کے نام سے. رسولوں کے اعمال، انگریزی میں ایکٹس کہتے ہیں، ACTS. تو یہ جو 4 الفابیٹس ہیں، جو لیٹرز ہیں، یہ اپنے اندر دعا کا پورا ایک مفہوم رکھتے ہیں، اور اس میں وہ بات جو آپ کر رہے ہیں وہ اس میں شامل ہے. تو جب دعا کی جاتی ہے تو ایڈوریشن، یعنی کہ دعا میں ہم خدا کی تعظیم کرتے ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب یہوشافط بادشاہ کی میں نے بات کی تو اس میں آگے چل کر 20ویں باب میں آپ دیکھیں گے کہ ستائش اور شکر گزاری کے باعث خدا نے ان کی زندگی میں کام کیا. جو رکاوٹیں، جو قومیں اٹھ کھڑی تھیں، وہ اگر ان کی زندگی سے دور ہوئیں، خدا نے ان کو ملیاں میٹ کیا، مار ڈالا. تو ہم 20ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ حسن تقدس کے ساتھ خدا کی پرستش اور شکر گزاری کر رہے تھے تو خداوند نے، وہاں بڑی خاص لفظ ہے، خداوند نے، یعنی خدا مداخلت کرتا ہے، پھر خدا کام کرتا ہے. تو ایڈوریشن جو ہے یہ ستائش ہے، یہ خدا کی تعظیم ہے، اور خدا اپنی تعظیم کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے. اور اسی طرح جو لفظ اس کے بعد سی ہے، تو سی کا مطلب کنفیشن ہے. کنفیشن. تو ہمیں ہر روز دعاؤں میں جو ہے وہ معافی مانگنی ہے، لیکن معافی کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ دوسروں کو معاف کرنے کے لیے. اگر ہم خدا سے معافی مانگتے رہیں لیکن خود کسی کو معاف نہ کریں تو پھر وہ قانون جو خود خدا نے مقرر کیا ہے تو وہ کام کیسے کرے گا؟ تو ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں تاکہ ہم خود بھی معاف کریں. اور اس کے بعد پھر ٹی جو ہے وہ تھینکس ہے، تھینکس گیونگ ہے، شکر گزاریاں ہیں. اور پھر لاسٹ ورڈ جو ہے ایس ہے، وہ سٹینڈ کرتا ہے سپلیکیشن کے لیے، یعنی درخواستوں کے لیے. تو یہ ایک بڑا زبردست خوبصورت پیٹرن ہے دعا کے تعلق سے. اور میں اس بات کو چاہوں گا کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ دعا ہمیں کس طور سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. اور اس لفظ ایکٹس کے اندر دعا کا پورا مفہوم جو ہے وہ پنہا ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے پادری صاحب. سو ایک اور بات ہم اس کے ساتھ ایڈ کریں گے پادری صاحب، کہ ہم اپنے دلوں میں کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر و بیشتر نفرت کا بت جو ہے وہ سجا کے رکھتے ہیں. تو یہ جو نفرت کا بت ہے جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، کیا یہ بھی ہماری دعاؤں کو خدا تک پہنچنے نہیں دیتا؟ بالکل. نفرت ایک نیگیٹو ورڈ ہے اور اس میں کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے. ہاں، تو جب یہ ہے ہی نیگیٹو لفظ ہے تو پھر یہ کس طرح ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ لیکن کلیسیاؤں میں چاہے وہ پادری صاحبان ہوں، چاہے وہ راہب ہوں، چاہے کوئی بھی ایسا شخص ہو جو نگہبان ہے یا عام کلیسیا کا فرد ہے، کسی نہ کسی جگہ پر یہ عنصر ہمارے اندر ہوتا ہے نفرت کا. اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، میں نے تو کبھی نفرت کسی سے کی نہیں ہے، تو سم ٹائمز وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو پھر بھی ہم اپنی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور آخر میں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بات نفرت کی ہے، تو اگر اس کا اپوزٹ ورڈ لیا جائے تو محبت ہے، اور پھر آپ نفرت کی بات کر رہے ہیں. تو پہلا کرنتھیوں 13واں باب اور وہ پورا چیپٹر جو ہے وہ محبت کی خوبصورت مثال ہے اور خوبصورت تصویر ہے. اور لکھا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانج ہوں. نبوت ہو اور ایمان اتنا مضبوط ہو کہ پہاڑوں کو ہلا دوں، لیکن محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نفرت ہے تو پھر محبت نہیں ہے. اگر روشنی ہے
تو تاریکی یہاں پر نہیں ہے، لیکن روشنی اگر چلی جائے گی تو یہاں پر کیا ہے؟ تاریکی ہے۔ تو اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ اگر زندگیوں میں نفرت ہے تو اٹ مینس صاف ظاہر ہے کہ وہ محبت نہیں ہے۔ تو اگر محبت نہیں ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دعاؤں کا سننا تو پھر بڑی دور کی بات ہے، قبولیت تو بڑی دور کی بات ہے۔ آل رائٹ۔ تو اس معاشرے میں بھی کیونکہ اس چیز کا بڑا فقدان ہے کہ ہم اس کو اپنے آپ سے الگ کریں، لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ہم بظاہر تو ایک دوسرے سے محبت شو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انٹرنلی طور پر جو نفرت کا بت ہے وہ اندر ہی رہتا ہے۔ تو اسے ہم کیسے نکال سکتے ہیں، اس اپنے نفرت کے بت کو اپنے دل کے اندر سے؟ اس نفرت کے بت کو خدا ہماری زندگیوں سے نکال سکتا ہے۔ اگری۔ اور بہت ضروری ہے کہ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ تم خداوند کی طرف رجوع لاؤ تو وہ تمہاری طرف رجوع لائے، خداوند کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کی نزدیکی، خدا کی قربت کو اختیار کریں، اچھی رفاقت، شراکت قائم کریں، روح میں معمور ہوتے جائیں۔ افسیوں 5 باب میں درج ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور جب روح سے معمور ہوتے جائیں گے تو پھر خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں کو نیا کرتا ہے، ہمیں دھوتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ پھر میں وہی بات کروں گا نیت کی، آپ کے باطن کی، کہ ہمیں پورے دل سے ہمیں خدا کے پاس آنا ہے۔ اور داؤد خدا کا بندہ بار بار زبور کی کتاب میں اس بات کی طرف ہمارا ذہن دھیان لے کے آتا ہے کہ ہمیں پورے دل سے ہمیں خدا کی طرف رجوع لانا ہے۔ اور جب پورے دل سے آتے ہیں، اور میں یہاں پر ضرور کہوں گا کہ یہ پہلا حکم بھی ہے، آل رائٹ، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی عقل سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا سے محبت کرنی ہے۔ تو جب پورے دل سے ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو یہ پھر ساری چیزیں جو نیگیٹو ہیں، منفی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خدا دور کر دیتا ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا بھی ہے کہ وہ ہمارے سنگین دل کو نکالتا اور ہمیں گوشتین دل عطا کرتا ہے۔ تو یہ خدا کا کام ہے اور خدا ضرور کرتا ہے، لیکن جو ہمارا کام ہے، جو ہمارے حصے کا کام ہے، وہ ہم نے کرنا ہے۔ تو ایٹ لیسٹ ہم وہ کام کریں تاکہ خدا ہماری زندگی میں وہ کام کریں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ زبردست بات کی ہے آپ نے۔ ناظرین بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ سارے پروگرام میں جڑے رہے ہیں اور آپ نے بہت ساری باتوں کو نوٹ کیا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوں گے جو آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا، کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔